السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص کی۔ تو اب کیا ہوا، شہر آباد ہونے کے بعد گورنر تھے اس شہر کے، تو لوگوں نے شکایت کر دی اور بہت چھوٹی سی معمولی سی بات کی تھی، کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ لوگوں کو اور کوئی بات تو ملی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نماز صحیح طرح سے نہیں پڑھاتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو واپس بلا لیا، کیونکہ وہ اپنے گورنرز کے معاملے میں بڑے اسٹرکٹ تھے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب جو خبر تھی وہ جھوٹی تھی۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس حدیث میں ان کو خلافت کے لیے چنا جا رہا ہے، لوگ انتظار میں ہیں کہ خلیفہ کون بنے گا، ایک عجیب سیاسی منظر ہے، اور ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ چرا رہے ہیں۔ اور اس میں ہمیں ان کے کردار میں 3 چیزیں ملتی ہیں، ایک تقویٰ ملتا ہے، متقی ہیں، دوسرا بے نیاز ہیں، اور تیسرا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ایران کی جب جنگ ہوئی تھی، جنگ قادسیہ جو ایرانیوں کے ساتھ لڑی گئی تھی، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا خسرو، اس کے پاس انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا، اور اس نے اتنی ذلت آمیز سلوک کیا، مٹی کا ٹوکرا جو ہے وہ سفیر کے ہاتھ میں دیا اور اس طرح اس کو محل سے اپنے نکالا، اور پھر وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اس خیمے میں اور ان سے ذکر کیا۔ تو انہوں نے بہت پازیٹیولی اس چیز کو لیا اور کہنے لگے کہ ایرانیوں نے تو اپنی مٹی ہمیں دے دی، اور ان قریب وہ اپنی حکومت بھی دے دیں گے، بہت پازیٹیولی۔ تو جب خسرو کو یہ پتہ چلا تو اس نے فوراً اپنے لوگ دوڑائے اور کہا کہ وہ مٹی کہیں سے واپس لے کر آؤ، لیکن اتنی دیر میں مسلمان بہت آگے نکل گئے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ علاقہ فتح ہوا تو ایک بہت قیمتی تاج تھا بادشاہ کا جو مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور اس کے علاوہ ایک بڑا سا کارپٹ تھا جو ہیرے جواہرات سے بنا ہوا تھا، وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور اس کو چھوٹا چھوٹے پیسز کر کے اس میں 5واں حصہ جو ہے وہ مدینہ بھیجوایا گیا، اور باقی جو ہے وہ مجاہدوں میں تقسیم کیا گیا۔ اور اتنی دولت ملی لوگوں کو، کیونکہ وہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت ایکسپینسو تھیں، لیکن ان کے پاس خود بھی بہت مال تھا اور بہت غنا تھا ان کے اندر، اور کوئی روب بھی نہیں تھا۔ تو ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے دین کی بہت خدمت کی آج، یا اپنے ملک کی بہت خدمت کی۔ آج ہم اپنے دین کی اور اپنے ملک کی خدمت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ ہر وقت ہمیں شکایت رہتی ہے، ہر وقت ہماری ذات کے اندر مسئلے رہتے ہیں، فلاں نے یہ کیوں کہہ دیا، فلاں نے وہ بات کیوں کر دی، یہ جو ہے یہ ہمارے خلاف ہے، اور اس کی نیت تو درست ہی نہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی وجہ سے ہم بڑا فائدہ نہیں دیکھتے اور اپنے آپ کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو ہمیں ان کی پرسنالٹی میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ عہدے کی ان کو کوئی خواہش نہیں تھی۔ ایک طرف عہدے کی خواہش نہیں، اور دوسری طرف چھوٹا سا نیکی کا کام ہے اونٹوں کے چرانے کا، اور وہ چرا رہے ہیں۔ تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات بہت اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، یہ زندگی ایسے ہی ہے، کبھی ایک چیز ہوگی، کبھی دوسری چیز ہوگی۔ تو اس میں چاہے آپ کے کوئی تنقید کرے، چاہے تعریف کرے، لیکن جو اچھا اور حق کا کام ہے وہ انسان کرتا چلا جائے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ان کو ہٹا دیا گیا، وہاں سے کوفہ سے معزول کیا گیا اور بلوایا گیا، تو ان کے پاس 3 آپشنز تھیں۔ یا تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دیتے اور اپنی وہاں پر سلطنت بنا لیتے اور کہتے میں نہیں آتا، میں اپنی اعلان کر رہا ہوں اپنی حکومت کا، کیونکہ کچھ لوگ اگر ان کے خلاف تھے تو کچھ ان کے ساتھ بھی تھے، ان کے حمایتی بھی تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، سب کچھ چھوڑ کر فوراً آ گئے۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ آ کے رونا دھونا شروع کر دیتے اور پریشان ہوتے کہ میں کس کیلیبر کا انسان تھا، میں نے مسلمانوں کو کیا کیا فائدے دیے اور ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان بہت ایک جوش میں ہوتا ہے اور کام کر رہا ہوتا ہے، ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہاں سے اس کو ریٹائر کر دیا جائے، وہاں سے اس کو گھر بھیج دیا جائے تو ایک سائیکلوجیکل سیٹ بیک لگتا ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ایسے ضائع بھی نہیں کیا۔ اور تیسری کیا بات تھی کہ وہ یہ کرتے کہ جو کام اللہ نے میرے حصے میں لکھا ہے بس وہ میرے حق میں بہتر ہے، اور یہی انہوں نے کیا۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی بعض اوقات ایک روٹین میں چل رہی ہوتی ہے، پھر اس کی زندگی میں کچھ اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، ریٹائر کر دیا جاتا ہے کوئی انسان، یا ٹرانسفر ہو جاتی ہے، یا جاب چلی جاتی ہے، یا بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں انسان بجائے کہ اپنے آپ کو ضائع کرے، بیمار ہو جائے، انسان اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہو جائے۔ رضیت باللہ ربًا،
اللہ نے جو فیصلہ میرے لیے کیا اسی میں میرے لیے خیر ہے۔ اور بعض اوقات اللہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ انسان کے لیے اچھا ہوتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کہ تمہیں بعض اوقات ایک چیز تمہیں بہت بری لگتی ہے وہ تمہارے حق میں بہت اچھی ہوتی ہے، اور بعض اوقات ایک چیز تمہیں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، کہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ تو بہت سارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے حق میں اچھے نہیں ہوتے، لیکن اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ انسان کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے۔ اور جو چیز صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں، کبھی ایک چیز ہو رہی ہے، کبھی دوسری چیز ہو رہی ہے، کبھی عروج ہے، کبھی زوال ہے، لیکن وہ ہر معاملے میں فلیکسیبل ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتے، جو کام ان کو کرنا ہوتا ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اس وقت مدینہ کا گورنر جو تھا وہ مروان بن حکم تھا، تو انہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا اور وہ جنت البقیع میں دفن ہوئے۔ تو وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے جن کو جنت کی بشارت ملی، ان کی زندگی میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے اور انہوں نے کتنا بہترین نمونہ چھوڑا ہمارے لیے کہ ان کا عمل، ان کا طرز عمل ہمیں اوپنلی ملتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں کہ جن سے ہم اپنی زندگیوں کو ضائع کرنے سے بچیں، اور ہمارے اندر وہ اخلاق، وہ کردار پیدا کرے جو صحابہ کرام کا تھا اور ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔